اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی معاملے کے اندر۔ تو یہودی نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہے۔ تو بشر منافق نے کہا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ نہیں کروانا، ہم نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا، یہودی سے۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتا ہوں، اور منافق کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے یہودی سے فیصلہ کروانا ہے۔ خیر، جب دباؤ بڑھا، بات آگے بڑھی، تو مجبوراً اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنا پڑا۔ ٹھیک ہے، یہودی بھی تو اس بات کو جانتا ہے نا کہ جو مرضی ہو جائے، بات حق کی اور انصاف کی یہیں سے لے۔ کعب بن اشرف کیونکہ پیسے لے لیتا تھا، دو چار پیشہ ڈال کے جو ہے وہ کیس اس کے حق میں کر دیتا تھا، جس سے پیسے زیادہ مل جاتے۔ یہ کعب بن اشرف کرتا رہا ہے، اس کا یہ پوری حساب کتاب تھا، جس سے پیسے مل جاتے اسے، وہ کیس اس کے حق میں چلا جاتا، صرف دو چار پیشہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، مجبوراً جب اس منافق کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنا پڑا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دونوں کی بات سنی، یہودی کی بھی اور اس بشر منافق کی بھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو فیصلہ کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو منافق نے کہا، اس نے کہا بھائی سیدھی بات ہے، میں نے تو فیصلہ جو ہے وہ عمر سے کروانا ہے، مزید تصدیق کروانی ہے، فیصلہ تو چلو ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا عمر سے بھی کروا لیں۔ اس نے کہا یار تیرے نبی نے بات ختم کر دی ہے، اب عمر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، میں نے تو عمر کے پاس جانا ہے۔ چلو، اس نے کہا چل میاں، شاید اسے لگا تھا کہ عمر جو ہے وہ یہودی کو دیکھ لے گا اور حق بات کو چھوڑ دے گا۔ جناب عمر کے پاس آ گیا، ابھی بات شروع کرنے ہی لگا تھا تو یہودی نے کہا جی پہلے میری بات سن لیں، آپ بے شک اس کی بات سن لیں، لیکن میری پہلی سب بات یہی ہے کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ فرمایا اچھا، میں ٹھیک ہے پھر بیٹھو۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، تلوار لانے کے بعد جو ہے اس منافق کا سر قلم کر کے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے۔ حق ہے نا، یعنی کہتے ہیں حق وہ جو دشمن بھی مانے کہ میاں حق یہیں پہ ملتا ہے۔ یہودی اس بات کو جانتا تھا کہ حق صرف اور صرف ملے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر منافق کو اس بات سے تکلیف تھی کہ یہاں پہ ڈنڈی نہیں بچ سکتی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ کوئی سائیڈ نہیں لی جا سکتی ہے، تو فلہذا اگر سائیڈ کو لے گا، کوئی ڈنڈی مارے گا تو یہودی مارے گا، وہاں سے جا کے فیصلہ کروا لے۔ پھر عمر سے توقع رکھ کے آئے کہ عمر شاید جو ہے وہ، کیونکہ یہودیوں کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں، سخت ہے بہت زیادہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کا سر جب قلم کر کے نا تو یہ جواب بھی دیا، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ عمر اپنے نبی کو چھوڑ کر صرف تیری جو ہے وہ سائڈ لینا شروع کر دے گا؟ میں ایسے تو حالات نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس آیت کا یہ شان نزول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، میں کہ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون انہم آمنوا، کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، کیا؟ قرآن، یعنی جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ منافق یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ہے ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے والے لوگوں پر نازل کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، اس لیے کہا گیا کہ آپ سے پہلے والے پر جو نازل ہوا ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو یہ بھی کہا جاتا کہ حضور آپ کے بعد جو نبی آئیں گے ان پر جو نازل ہوگا ان پر بھی ایمان لاتے۔
یعنی پہلے والوں کا کہا گیا ہے، بعد والوں کا نہیں کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ لو کان نبی بعدی لکان عمر. ہاں اگر کوئی نبی بن کے آتا تو پھر عمر آتا. ٹھیک ہے. وہ کسی کا ایک ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی یہ کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبی نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ایک شعر اس کے اندر بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں یہ نگار خانہ روز و شب اسی مبتدا کی خبر ہے سب. یعنی یہ پوری کائنات چل رہی ہے نا، یہ ہر شے بتا رہی ہے کہ رب ایک ہے. یہ نگار خانہ روز و شب اسی مبتدا کی خبر ہے سب، مگر ایسا جلوہ حق نما نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. انہوں نے کہا جیسی حضور نے آ کے رب کی جو ہے وہ تعریف کی ہے اور رب کے بارے میں بتایا، پھر ایسا کوئی نہیں بتا سکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو آپ پر نازل جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی مان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا، ہم انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں. اچھا دعویٰ یہ کرتے ہیں اور کرتوت کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور اپنے فیصلے شیطانوں سے کرواتے ہیں. طاغوت شیطان، ٹھیک ہے نا. یعنی ایمان آپ پر لاتے ہیں اور فیصلے شیطان سے کراتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم نے شیطان کا کہنا نہیں ماننا ہے، اور تمہیں تو انکار کرنے کا کہا گیا تھا، تمہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ کفر کر دو ان کا، یعنی ان کا انکار کر دو. تمہیں تو حکم دے دیا گیا تھا ایمان میرے اوپر لا رہے ہو، میرے نبی پر لا رہے ہو، اور فیصلہ شیطانوں سے جا کے کروا رہے ہو. تو اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کے فیصلے کروائے وہ بندہ یا شیطان، اور وہ بندہ منافق ہے جو فیصلہ کروانے جا رہا ہے. اب آپ بتائیں ہمارے ملک کی عدالتیں کون سے نظام کو چلا رہی ہیں اور کس قانون کے تحت فیصلے کر رہی ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ جو نازل کیا گیا اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور منافق کی نشانی بتائی گئی. فرمایا کہ منافق بندہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کروانا. اور آج دیکھ لیں جب بھی آپ کہیں گے نا کہ میاں یہ قرآن کے مطابق نہ فیصلہ کر ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کریں پھر بچے گا کون؟ ٹھیک ہے. اب پھر منافق کی نشانی کیا تھی؟ منافق نے بھی تو یہی کہا، اس نے کہا میاں یہودیوں کا جو ہے وہ قانون مان لیتے ہیں، اسی سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں. یار کل کا منافق یہودیوں سے فیصلہ کروائے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے منافق. اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا آج جو یہودیوں کے فیصلے مانی کھڑا ہے، وہ آج عیسائیوں کی عدالت عیسائیوں کا نظام ہمارے پاس چل رہا ہے نا، برٹش لا جو چل رہا ہے، ہماری عدالتوں کے اندر عیسائیوں کا قانون چل رہا ہے. کل کا منافق یہودی کے پاس فیصلہ کروانے جائے وہ منافق ہو جائے، اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا جب عیسائیوں کے پاس جا کے کھڑا ہوا ہے اس کے مطابق اس کے قانون کے مطابق فیصلہ کروا رہا ہے اور کر رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا جو ہے یہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ یہ تو قرآن مجید کیا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. فرمایا جو ہم نے نازل کیا ہے جو بندہ اس کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کافر ہے. کیوں جی؟ تو بتائیں نا آج مسلمان نے کون سا فیصلہ مانا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور دوسری جگہ پہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. فرمایا کہ جو بندہ رب کا نازل کیے ہوئے کا فیصلہ نہ مانے وہ بندہ ظالم ہے، یعنی جو بندہ رب کا فیصلہ نہ مانے وہ بندہ کافر ہے. دونوں قرآن کی آیتیں ہیں. اب بتائیں ہماری نمازیں کہاں گئی، ہمارے روزے کہاں گئے، ہماری باتیں کہاں گئی؟ ہمیں تو رب کے نازل کیا تو ایک بار بھی نہیں کھاتا ہے. تو قرآن تو بھائی یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر لاتا ہے اور فیصلے عدالتوں سے کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں مومن بندے کا جب بھی مسئلہ بنتا ہے مومن بندہ ہمیشہ قرآن کی مانتا، کہتا ہے میاں قرآن سامنے رکھ لو جو فیصلہ ہو جائے گا. آج دیکھ لے آج سے 30 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائے، ہمارے بزرگوں کے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ کہتا ہے میاں قرآن سامنے رکھ کے فیصلہ کر لو، مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو. آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو سارا کچھ ختم کر دیا. مسجد سے تو ہم نے سب کچھ نکال دیا. ہماری عدالتیں مسجد کے اندر لگتی تھی، ہماری سیاسی فیصلے مسجد کے اندر ہوتے تھے، ہمارے پورے مجلس شورا جو پارلیمنٹ تھے، پارلیمنٹ پورا کا پورا پارلیمنٹ مسجد میں بیٹھتا تھا. کیوں جی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کہاں بیٹھتی تھی؟ ان کی الگ پارلیمنٹ بنایا گیا تھا. آج نتیجہ کیا نکلا کہ آج مسلمان کے ذہن کے اندر بٹھا دیا گیا کہ اسلام کا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے.
اور یہ جو بات کرتے ہیں نا جی اسلام کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یقین کریں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سب کو سکھایا باقی سیاست نہیں سکھائی ہے. یہی مسئلہ بننا نا. جب رب فرما رہا کہ میرے محبوب کی ساری سیرت کے اندر تمہیں ہر ایک شے کا نمونہ مل جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان یہ دعویٰ کر سکتا ہے جی ہمارے پاس ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے سیاست نہیں کی ہے. صلح حدیبیہ پڑھ کے دیکھ لیں، ساری حضور علیہ السلام کی سیاست ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو مواخات مدینہ ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. حضور علیہ السلام نے جاتے ہی سب سے پہلے کیا کیا ہے، انصار اور مہاجرین دونوں کا ہاتھ پکڑ کے ایک کے ساتھ ملا کے فرمایا آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو. کتنی بڑی سیاست ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ مہاجرین جو اپنے آپ کو پردیسی سمجھ کے بیٹھے تھے ان کے دل میں خیال تھا کہ یار ہمیں یہاں پہ کون پوچھے گا، اور انصار وہ جو بیٹھے تھے وہاں پہ ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، جو دور سے آئے ہمیں ان سے کیا لگے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کا اور مہاجر کا ہاتھ پکڑ کے ایسے اکٹھا کر کے فرمایا تم اپنے آپ کو پردیسی نہ سمجھو، تم اپنے آپ کو گھر والا نہ سمجھو، تم سمجھ لو کہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. قرآن مجید نے فرمایا تم، یہ کتنی بڑی سیاست ہے یار. پھر آقا علیہ السلام کا ایک اور سیاسی بیان دیکھیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان آپس کے اندر ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک جسم کے سر کو تکلیف ہو تو اس کا ہاتھ محسوس کرتا ہے، ہاتھ کو تکلیف ہو تو سر محسوس کرتا ہے. یہ سیاست ہی تو ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہو اور اسے کوئی تکلیف ہو تو اس کا درد پاکستان میں بیٹھنے والا مسلمان محسوس کرے. افغانستان والے کو تکلیف ہو تو پاکستان والا محسوس کرے، ہندوستان والے کو تکلیف ہو تو امریکہ والا مسلمان محسوس کرے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسجد اقصی وہاں پر، فلسطینی وہاں پر، ہم ہر دفعہ بیٹھ کے یہاں پہ دعا بھی کر رہے ہیں اور اس کے متعلق بات بھی کر رہے ہیں کہ یار کیوں وہاں پہ رہنے والا مسلمان جو ہے یہ حضور کا سیاسی ہے. کتنی بڑی سیاست ہے آقا علیہ السلام کے ایک فرمان کے اندر ہے. اس پر بات کریں یقین کریں پتہ کتنے ہزاروں دلائل موجود ہیں. انبیاء نے سیاست نہیں کی، وقت کے سیاست بھی دان بھی تھے، سب سے بڑے حکمران بھی تھے، نبی بھی ساتھ تھے. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن بندے کی نشانی کیا ہے؟ جو رب نے نازل کیا ہے اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اور ہم کون سا ایمان لائے ہیں؟ صرف تلاوت والا ہے، مردے بخشوانے والا. میں کہتا نا اکثر بار بار آپ کو یہ بات کیوں کرتا ہوں کہ قرآن نازل ہوا تھا زندوں کے لیے، ہم نے اٹھا کے رکھا ہے مردوں کے لیے. یہ جو حکم آیا ہے یہ زندہ کے لیے ہے نا. قبرستان کے لیے تو قرآن نہیں آیا، قرآن مردوں کے لیے تو نہیں آیا ہے. قرآن تو زندہ کے لیے آیا تھا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. پھر اگلی بات کہتے جی یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں. قصہ قرآن کے اندر جو قصہ بیان ہوتا ہے نا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا یوسف علیہ السلام کا قصہ، ہارون علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ایک آدم علیہ السلام کا، یہ قصے کیوں بیان ہوئے قرآن کے اندر؟ تو اس کا جواب خود قرآن نے دیا. فرمایا فقصص القصص لعلہم یتفکرون. فرمایا ہم نے کسی کو بھی اگر قصہ ہم نے بیان کیا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ عقل دو، اپنے عقل استعمال کرو. پیچھے اگر ایسے ہو سکتا تھا تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. قصہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ اسے سمجھ لے، بندہ اسے کوئی عقل لے لے. کسی شخص نے پوچھا تھا نا کسی سے کہ ہاں بھائی تو عقل مند کیسے بنا؟ اس نے کہا بے وقوفوں کو دیکھ دیکھ کے. یعنی بے وقوف جو کرتے ہیں میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں ایسے نہیں کرنا ہے. تو عقل مند جو ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے بھی نصیحت لے لیتا ہے، اور قرآن تو سارا کا سارا نصیحت ہے. آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر کیا نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اگر عروج دے زمین پر آ بھی جاؤ، زمین پر آنے کے بعد رب کو بھول نہ جانا. 300 سال تک جو آدم علیہ السلام روتے رہے، رب کو یاد کرتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عروج نہیں عطا فرمایا. آدم علیہ السلام تو پھر بھی جنت میں جائیں گے، جنت سے آئے تھے پھر جنت میں جائیں گے. نوح علیہ السلام کے قصے کے اندر کون سا واقعہ؟ 950 سال کی تبلیغ موجود ہے، اس کے بعد 80 بندے کلمہ پڑھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قصے سے نصیحت یہ حاصل ہوتی ہے کہ میاں تم حق بات کرتے رہو، چاہے حق بات سننے والے کسی کو آگ بھی لگے، کم سے کم تھوڑے ماننے والے ہوں گے، تمہارا حق تو بیان ہوتا رہے گا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر اگر جتنے انبیاء کرام ہیں سب کے قصوں کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت تو موجود ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ منافق ہے وہ بندہ جو قرآن پر ایمان لائے اور دعویٰ کرے قرآن پر ایمان لانے کا اور فیصلے کروائے. چلے عدالتیں ہم مجبور ہیں نا، ہمارے پنچایتی نظام کیا ہے؟ جتنی منافقت پنچایتی نظام کے اندر پائی جاتی کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. 4 بندے بیٹھ جائیں گے پتہ کسی کو بھی نہیں ہوگا انصاف کرنا کیسے ہے، ڈنڈی مار لیتے ہیں. بات سمجھ ہی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا. اچھا دیکھیں
رب نے اس کو شیطان کہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، فرمایا لوگ شیطانوں سے جا کے فیصلے کرواتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں پنچایتی بن بیٹھے، جج بن بیٹھے، سمجھ لو کہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو شیطان سے خیر کی امید نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، میں تمہیں حکم دیا تھا کہ تم ان کو چھوڑ دو. ہے تمہیں حکم دیا گیا، کلمہ پڑھا تھا نا تو پھر قرآن پر ایمان لاتے، کلمہ پڑھا تھا تو پھر رسول اللہ کے فرمان پر ایمان لاتے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، میں شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں دور گمراہی کے اندر جا کے پھینکے تاکہ تم قریب اسلام کے قریب ہی نہ آ سکو. شیطان کی کوشش یہی ہے، شیطان تو دل میں اندر دماغ کے اندر بات ڈالتا ہی ڈالتا ہے، اور میاں اور قرآن کی منو گے تو پھنس جاؤ گے، اور قرآن کی منو گے تو مر جاؤ گے، قرآن کی مانو گے تو ہم ایسے ہو جائے گا. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ شیطان دماغ کے اندر ڈالتا ہے. دیکھیں نا، آپ اللہ کے راہ پہ جب دینے لگتے ہیں تو شیطان دل میں ڈالتا ہے یار پیسے کم ہو جائیں گے، اور جب کسی گیم پر لگانے ہو، ہمارے تو فلموں کی جو ٹکٹیں سینما کے اندر جا کے لیتے ہیں وہی کم سے کم اللہ جانے کو 2-2 4-4 ہزار کی ہوتی ہیں. جاتے ہیں نا اسٹیج ڈرامے دیکھنے والے کتنے ہزاروں کی ٹکٹ لیتے ہیں، لیکن کبھی دل کے اندر خیال نہیں آئے گا کہ یار ہمارے پیسے ضائع ہو گئے ہیں. لیکن اگر مسجد کے اندر 10 روپے دینے لگ جائے تو سب سے پہلے بندہ نوٹ کو دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اب کیا کروں. آگے دیکھیں ان کا حال، منافقوں کا حال دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے اوے اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اوے جو رسول فرما رہے ہیں اس کی طرف آؤ. تو فرمایا محبوب رایت المنافقین، آپ ذرا منافقوں کو دیکھنا، چیک کرنا ان کو، یصدون عنک صدودا، یہ منہ ایسے کر کے پھیرتے رہتے ہیں. ایسے تو نہیں جانا، میں نے سر نہیں مارتا، نہیں میں نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک صفت بیان کی ہے، ان کی نشانی بتائی ہے. فرمایا جب منافق کو کہا جائے گا نا پھر رسول اللہ کے پاس آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، تو منافق کیا کہے گا؟ نہیں یار 12.5 نہیں کھانا. بتا یہ منافق کی بات ہو رہی تھی، آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا قرآن اور حدیث کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اور سیم یہی بات جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میاں آج ذرا قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ کو اکثر بندے ایسے ملیں گے جو کہیں گے میاں قرآن کی بات کیسے پوری ہو سکتی ہے، میاں ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہم کیسے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم تو گناہ گار بندے، میاں ہم قرآن پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ کئی بندے، اچھا آپ یہ دیکھیں، کئی کہتے ہیں میاں ہاں بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتا میاں؟ وہ کہہ رہے جی گناہ ہو جاتے ہیں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا. اگر کسی کو کہہ بھی دیا جائے نا یار نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہہ رہے جی بعد میں گناہ ہی کرنے پھر نماز پڑھنے کا فائدہ. کہتے یار کم سے کم چلو اور کچھ نہیں ہے جمعہ ہی پڑھ لیا کر، کہہ رہے جی بعد میں جا کے گناہ ہی کرنے تو پھر جمعہ پڑھنے کا فائدہ. یعنی نیکی کو اتنا ہلکا لے لیتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں اگر گناہ ہی ہو جاتا تو پھر سیدھا سیدھا کلمہ ہی چھوڑ دیں. ہاں ٹھیک ہے نا، پھر کلمے کو کیوں تو نے پکڑا ہوا ہے؟ اگر تو سے گناہ ہو جاتا ہے تو تو سمجھتا ہے جناب کیونکہ میں نے نماز پڑھنے کے بعد گناہ ہی کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد گناہ ہی کرنا ہے، حج کرنے کے بعد گناہ ہی کرنا ہے، پھر نماز پڑھنے کا فائدہ، روزہ رکھنے کا فائدہ. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جب بندہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر کرم فرمایا ہے، فرمایا جب دوسری نماز پڑھتا ہے درمیان والے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے معاف فرما دیتا ہے. اور یہاں بندہ کھڑا کہتا ہے نماز پڑھنے کا فائدہ، ویسے گناہ تو کرنے ہیں، قرآن پڑھنے کا فائدہ بعد میں عمل جو نہیں کرنا ہے. اور اللہ کے بندے عمل اگر نہیں بھی ہو سکتا ہے تو کم سے کم پڑھتا تو رہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا ہم برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. نہیں گناہ چھوٹتا تو نیکی تو نہ چھوڑ. یہ کون سا طریقہ ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو نیکی بھی ساتھ چھوڑی جا رہا ہے؟ اگر یہ ضد مار لے نا، اسی بات پہ ضد مار لو یار کہ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا تو ہم نیکی بھی نہیں چھوڑیں گے. آدھے انج تو پھر انج ہی صحیح، چلو انج کر لو، ہو جاتا ہے بھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا تم اپنے ظاہر کو سنوارو اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو سنوار دے گا. ٹھیک ہے نا جی. مطلب کیا ہے کہ ظاہر تم بنانا ٹھیک کر دو، سر کے اوپر پگڑی رکھ لی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اچھے کپڑے پہننا شروع کر دی ہے، پنٹی شلٹی چھوڑ دی ہے، اگر کم بندے کے پتروں والا لباس تم پہننا شروع کر دو اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی ساتھ ساتھ سنوار دے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کا حال آپ چیک کریں گے، دیکھیں گے ان کو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر آ جاؤ، رسول اللہ کی طرف آ جاؤ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر پھیرتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں آتے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑنا ہے سمجھ لو پکا منافق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.